اللہ اکبر، کتنی پاکستان میں گاڑیوں کی فیکٹریاں لگی ہیں، ان کا کیا فیوچر ہے؟ میں اکثر یہ سوچتا ہوں، میں اسی سوچ رہا تھا کہ یار یہ جو نئی انہوں نے لگائی ہیں کمپنیاں اور جن کے پاس گاڑیاں کھڑی ہیں، اگر ان کو یہ پتا چلے کہ یار 3 سال یا 4 سال ریسیشن رہنا ہے، اور بائی دا ٹائم یہ جو فیکٹریاں لگائی ہیں انہوں نے، نئی کمپنیاں آئی ہیں، کیا آئی ہے، ایک اور آئی ہیں، 2-3 سال اگر ریسیشن رہ گیا اور پتہ چلے ریسیشن کے بعد نکلتے ہوئے ہی کہ جناب یہ تو ختم ہو گئی، ٹیکنالوجی چینج ہو گئی اور ساری کی ساری ہائیبریڈ بھی آ گئی ہیں، الیکٹرک کارز آ گئی ہیں، تو یہ تو گھر میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کی اربوں کی انویسٹمنٹ زیرو ہے۔ آپ نے گاڑیاں 2 خرید کے رکھی ہوئی ہیں کہ اگلے 2 سالوں میں استعمال کرنی تھی، اس کے بعد آپ کو پتا چلے کہ گاڑیوں کی سائنس ہی چینج ہو گئی، ٹیکنالوجی 2 سال کے بعد جب سیشن ختم ہوتا ہے آپ کو پتا چلے یہ تو جناب 20% ہی رہ گئی اس کی قیمت، اسے تو لینے کو تیار ہی نہیں، یا پیٹرول کی اتنا بڑھ چکا ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی ہے، وہ مہنگا ہو گیا ہے، اس لیے مہنگا ہو گیا کہ یار آپ کو پتا ہے جو چیزیں ایک لیول سے جب کم ہوتی ہیں، جب شفٹنگ شروع ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا، پیٹرول کو نکالنا اور پہنچانا اتنا مہنگا ہونا شروع ہو جائے گا، جو چیز بہت نایاب ہوتی ہے وہ سستی وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو اگر پتا چلا 2 سال کے بعد سارا کا سارا شفٹ کر گیا برڈن آپ کا ای ویکلس کے اوپر، الیکٹرک ویکلس کے اوپر، تو پھر آپ تو یہ سارا پیسہ ساری انڈسٹریاں تباہ ہو گئی۔ تو یہ بھی آپ دماغ میں رکھیں، لوزر کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ۔ دیکھیں پاکستان کے کیس میں یہ دنیا کا ڈیٹا ہے، اب یہ میں پاکستان پہ آنے لگا ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے۔ مینوفیکچرنگ، فائنینشیل سروسز، ایجوکیشن، یہ لوزر ہیں، جبکہ ہم پیچھے بتا رہے ہیں کہ عام ریسیشن میں ایجوکیشن گینر ہوتا ہے، اس میں ہم بتا رہے ہیں کہ ایجوکیشن بھی لوزر ہے، کیونکہ آن لائن کی وجہ سے وہ اتنا بڑا امپیکٹ آ رہا ہے۔ آئل اینڈ گیس، اچھا اب آپ ونر میں آ جائیں، جو میں نے آپ کو بتایا سپلائی چینیں چینج ہو جائیں گی۔ میرا خیال ہے جو ہم نے سلوک کیا نا انڈسٹریلائزیشن کے چکر میں، اپنے ظلم کیا اپنے ملک کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ، فارمر کے ساتھ، ڈیری کے ساتھ، لوگوں کو اب احساس ہونے لگا ہے۔ ایگریکلچر، دے آر دا پوٹینشیل ونرس۔ آپ کو اس وقت اس چیز کا شدت سے احساس ہو رہا ہوگا کہ آپ کی گاڑیاں، آپ کے پیسے، آپ کے سونے کس کام کے ہیں اگر خدا نہ خواستہ 2 مہینے کے اگر یہ چل گیا اور آپ کے گھر میں گندم نہ ہوئی، آٹا نہ ہوا، دودھ نہ ملے آپ کو، تو کیا کریں گے آپ؟ یا گوشت نہ ملے آپ کو، گھر میں مرغیاں ہوں، انڈے ہوں، آپ کے جناب بکرے ہوں، چھترے ہوں، آپ کے جناب بھینسیں ہوں، گائے ہوں، وہی سیونگ ہے، وہی فیکٹری ہے، وہی کنزمپشن ہے، وہی فارن ایکسچینج ہے، اور وہی انویسٹمنٹ، اس لیے کہ 4 بھینسیں تھیں وہ خود ہی 6 ہو جائیں گی، 7 ہو جائیں گی، 8 ہو جائیں گی، تو اس کے اندر پورا ایگریکلچر کے اندر پورا ماڈل تھا۔ اچھا اسی طریقے سے اور ای کامرس ونر میں سے آتی ہے، آئی سی ٹی جو آپ کو بتا رہا ہوں، اسی طریقے سے جناب پرسنل اور ہیلتھ کیئر کی چیزیں بہت گین کریں گی اس میں سے۔ فوڈ پروسیسنگ، اگر آپ فوڈ لے کے را فوڈ کو کسی طریقے سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، پرزرو کر سکتے ہیں، فوڈ کی اس طرح کی پروسیسنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں، فیکٹریوں کے چپس کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام را فوڈ کی بات کر رہا ہوں، فروٹس کی بات کر رہا ہوں، اناج غلے کی بات کر رہا ہوں، ایسی چیزیں جو لانگ ٹرم ان کی اسٹوریج ہے، جو آپ کو زندہ رہنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے میڈیکل سپلائی سروسز ہے، یہ گین کرے گی، تو یہ شارٹ ٹرم کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہے اس ریسیشن میں یہ چیزیں گین کریں گی۔